المقدس۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس پہنچ کر اس کے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دی۔ اسی دوران ان میں سے حلب وغیرہ کے دیگر مقامات سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیت المقدس پہنچ گئے۔ اہل شہر نے جب دیکھا کہ اسلامک لشکر کے بڑے بڑے سالار بیت المقدس پہنچ گئے ہیں اور انہیں قیصر روم کی طرف سے مدد ملنے کا بھی امکان نہیں، تو وہ مایوس ہو گئے۔ اب اہل شہر نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں گے اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، لیکن اس سلسلے میں انہیں ایک اندیشہ اور پریشانی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں نے جن شہروں کو فتح کیا وہاں کے باشندوں کی جان مال کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور نہ ان کی جائیداد اور نہ عبادت گاہوں پر کوئی قبضہ کیا، لیکن بیت المقدس مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح مقدس مقام تھا جس طرح عیسائیوں کے نزدیک تھا۔ انبیاء اکرام کی بے شمار یادگاریں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج کی منزل اول مسجد اقصی ہی تھی، اسی لیے عیسائیوں کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان اس مقدس مقام کو عیسائی زیارت گاہوں کو ان کے ہاتھوں سے چھین نہ لیں۔ لہٰذا اہل شہر نے اسلامک سرداروں کے سامنے یہ مشورہ دیا کہ اگر خلیفہ مسلمین خود تشریف لائیں اور صلح نامہ لکھیں اور اس پر اپنے دستخط کریں تو ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلامک لشکر کے سالار حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور عیسائیوں کے بارے میں بتایا اور لکھا کہ اگر آپ تشریف لے ہیں تو یہ معاملہ بغیر کسی خون خرابے کے حل ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مقام پر بیٹھا کر بیت المقدس کی طرف نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مقام جابیہ پر پہنچے تو اسلامک لشکر کے سالاروں نے خلیفہ کا استقبال کیا۔ پہلے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس پہنچے تو اہل شہر کے نمائندوں نے خلیفہ مسلمین کی خدمت میں حاضر ہو کر صلح کی درخواست کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درخواست منظور کر لی اور صلح نامہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اس پر دستخط کر کے ان کو عطا فرمایا۔ وہ صلح نامہ کچھ اس طرح تھا: اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے اہل شہر کو یہ امان دی جاتی ہے کہ اہل شہر کی جان مال، گرجوں، سلیبوں اور سب کو امان دی جاتی ہے۔ بیماروں اور تندرستوں اور سب مذہب کے لوگوں کو یہ امان شامل ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے کہ نہ ان کی عبادت خانوں پر قبضہ کیا جائے گا اور نہ انہیں گرایا جائے گا، ان کے دینی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی جائے گی اور یوں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی، البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائیں۔ اہل شہر کا فرض ہے کہ وہ جزیہ ادا کرے اور رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دے۔ جو رومی شہر سے نکل گئے ان کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے حتیٰ کہ وہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اگر اہل شہر کا کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر رومی بھی امن پسندانہ طور پر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی انہی شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ اس صلح نامہ کے بعد اہل شہر نے بیت المقدس کے شہر کے دروازے کھول دیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد اقصی میں حاضری دی اور محراب داؤد کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی، پھر صبح اسی مقام پر جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ آپ نے عیسائیوں کے مشہور گرجا کنیسہ قمامہ کی سیر کی۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ اہل شہر اور آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا کہ آپ یہی نماز پڑھ لیجئے، مگر آپ نے ان کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور باہر نکل کر سیڑھیوں پر تنہا نماز ادا کی۔ آپ نے اہل شہر سے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لیتا تو میرے بعد مسلمان اس گرجا کو تم سے چھین لیتے، یہ کہہ کر کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ مسجد عمر کی تعمیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل شہر سے پوچھا کہ میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، کون سی جگہ پر بنائی جائے؟ اہل شہر نے کہا سنہرا پر بنا لیجئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔
عیسائیوں نے اسی مقام کو یہودیوں کی مخالفت کے جوش میں کوڑا گھر بنا رکھا تھا اور اس مقام پر شہر کی ہر نجاست کو لا کر ڈال دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ کو صاف کرنے کا حکم دیا اور خود بھی گندگی اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر اہل شہر نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، تمام مسلمانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ تکبیر کا کیا موقع تھا؟ اہل شہر نے جواب دیا، یا امیر المومنین، جو کچھ آج آپ کر رہے ہیں اس کی ایک اسرائیلی پیغمبر نے آج سے 500 برس پہلے خبر دے دی ہے اور وہ ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ جب ملبہ صاف ہو گیا تو آپ نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرائی جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صوبہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ صدر مقام میں بیت المقدس قرار دیا اور وہاں کا حاکم علقمہ بن مجذوذ کو مقرر فرمایا اور دوسرے حصے کا حاکم علقمہ بن حکیم کے حوالے کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔